آدمی کے 3 بیٹے تھے، فوت ہو گیا۔ بعد میں وراثت کی باری آئی۔ جب وراثت تقسیم کرنی تھی تو اس وقت کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ 3 بھائی ہو، آپ کی والدہ بھی زندہ ہے، تو وراثت آپ نے کیسے تقسیم کرنی ہے؟ اب ایک بھائی کے حصے میں والدہ آئے گی، 2 بھائیوں کے حصے میں وراثت آئے گی، تو کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے؟ اس نے یہ کہا، چھوٹے نے، کہ بھائی مجھے وراثت نہیں چاہیے، مجھے صرف والدہ دے دو، میں اپنی والدہ کی خدمت کروں گا، بس یہی میرے لیے کافی ہے۔ دوسرے دونوں بھائی بڑے خوش کہ ہمیں جہاں پہلے 10 مرلے زمین ملنی تھی اب 15 مرلے مل جائے گی، ہمارے تو مزے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کس سوچوں میں مگن ہے، کون سی باتوں میں مشغول ہے، اس کا ذہن کہاں ہے۔ یہ کہتا بس مجھے والدہ دے دو، زمین ساری تم رکھ لو، جائیداد ساری تم رکھ لو۔ کسی کے حصے میں مکان آیا، کسی کے حصے میں دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ اس نے کہا کہ مجھے ماں دے دو، میرے لیے یہی کافی ہے۔ دونوں بھائیوں نے زمین جائیداد جتنی تھی سب تقسیم کر لی، والدہ اس کے سپرد کر دی، اپنی مزے سے زندگی گزارنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد والدہ نے کہا بیٹے سے کہ بیٹا کئی روز ہو چکے ہیں، آج میں نے مچھلی کا گوشت نہیں کھایا، مچھلی نہیں کھائی، بہت دل کر رہا ہے۔ بیٹے نے کہا ماں میرے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہیں جو میں مچھلی خرید کے لے آؤں۔ پھر باہر گیا، کسی سے کچھ قرض لیا اور بازار میں گیا مچھلی خریدنے کے لیے۔ اس نے ایک ثابت مچھلی لی، لے کر گھر آ گیا۔ جیسے ہی اس کو 2 حصے کیا، درمیان سے چیرا اس کے اندر سے ایک اتنا قیمتی ہیرا نکلا کہ جب اس ہیرے کو کسی سنیارے کی دکان پہ لے جایا گیا تو اتنی اس کی قیمت بنی کہ اس کی 7 نسلوں نے بیٹھ کر وہ کھایا۔ تو ماں کا نافرمان اگر دنیا میں پست ہوتا ہے تو ماں کا فرمانبردار بھی دنیا میں اجاگر ہو کے نکلتا ہے۔